من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، میں آپ سے ایک ڈونیشن اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام خیر خواہ ہے، جو مرزا باغ خانیار سری نگر میں واقع ہے، اور اس کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ منتھلی کٹس ہم غریب اور ضرورت مند لوگوں کو دیتے ہیں، جس میں جو یہ منتھلی کٹس ہے اس میں آتے ہیں ڈیلی کموڈیٹیز، تمام روزمرہ کے اشیاء۔ ان میں پرماننٹ کیسز ہے اور ٹیمپریری کیسز ہے۔ پرماننٹ کیسز کو ہمیشہ یہ منتھلی کٹس چلتے رہتے ہیں، اور ٹیمپریری کیسز کو حالات کے حساب سے چلتے رہتے ہیں یہ۔ اور ہم دیتے ہیں غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے پیسے، وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور اسپیشل میڈیکل کیسز ہم ہینڈل کرتے ہیں، جیسے کینسر کیسز، کڈنی فیلئر کیسز ایکسٹرا، ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں یا تو منی سے یا تو میڈیسن سے، دونوں میں سے کسی ایک چیز سے ضرورت کے حساب سے۔ کووڈ-19 میں بھی ہم ابھی منتھلی کٹس دے رہے ہیں اور کیش دے رہے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، امید ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے اور ہمارے اس ٹرسٹ کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور اس میں آپ پیسے دیں گے، ڈونیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا جزا دے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بارك الله فيكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا آخری لیکچر ہے۔ ہمارے 4 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آخری لیکچر میں مسائل صیام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، نیت کا تعلق دل سے ہے، لہذا دل میں ہی روزے کی نیت کی جائے۔ نیت کا مروجہ الفاظ وبالصوم غد نویت من شہر رمضان کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان نمبر 2، رمضان شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے استقبالیہ روزہ رکھنا تاکیداً منع ہے، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے ہی روزے رکھتا چلا آیا ہو۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی استقبالیہ روزہ رکھتا ہے، مطلب رمضان آ رہا ہے، اس سے 1-2 دن پہلے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اب کوئی ایک آدمی ایسا ہے، اس کا معمول ہے کہ ہفتے میں وہ جمعہ اور کیا کہتے ہیں جمعہ اور سنیچر کو، یا بدھ اور منگل کو، یا بدھ اور جمعرات کو، یا جمعرات اور جمعہ کو، کوئی بھی دن ہفتے میں اتوار کو رکھتا ہے وہ روزہ۔ تو اب فار ایگزامپل مان لیجئے کہ وہ اتوار اور سوموار کو روزہ رکھتا ہے، سنڈے اور منڈے کو وہ روزہ رکھتا ہے۔ گویا اب اس سال رمضان آ رہا ہے ٹیوزڈے سے، گویا وہ اپنے روزے رکھے منڈے اور ٹیوزڈے، سنڈے اور منڈے، ٹیوزڈے سے اس کے جو رمضان شروع ہو جائے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1914، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1082، اور ابو داود کی حدیث نمبر 1650، مطلب متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تکلیف ہو روزہ رکھنے سے بچنا جائز ہے، بچنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1947، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1113 سوری، اور ابو داود کی حدیث نمبر 1122، نہیں، صحیح مسلم کی 1122 اور 1113 حدیث ہے، ابو داود کی حدیث نمبر 1221، 1223، 1224 اور 1225 میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزے معاف کر دیے ہیں، لیکن بعد میں وہ قضا کرے، مطلب اگر ان کی ایک دن ٹوٹا، مطلب ایک دن انہوں نے چھوڑا، تو وہ رمضان کے بعد ایک دن رکھے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے، جب ان کو موقع ملے۔ ابو داود کی حدیث نمبر 1227۔ پانچویں بات، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ کوئی اگر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا تو اس میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس نے بھول کر کچھ کھا لیا تو اس میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بخاری کی حدیث نمبر 9779، مسلم کی حدیث 1155 اور ابو داود کی حدیث 1673۔ چھٹی بات، قصدہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، لیکن خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلب قصدہ قے ہو گیا کہ آپ نے انگلی منہ میں ڈال دی اور آپ کو الٹی آ گئی، اس کو کہتے ہیں قصدہ قے۔ تو اگر ایسا آپ نے کیا تو اس پہ قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر خود بخود قے آتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ قصدہ قے آپ کسی ضرورت کے لیے کر سکتے ہیں، کچھ نگل لیا آپ نے تو آپ الٹی کروا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اس وقت قضا واجب ہو گئی، ورنہ اگر ایسے ہی کر رہے ہیں تو اللہ بہتر جانے۔ مطلب قصدہ قے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ انگلی ڈال رہے ہیں منہ میں اور پھر الٹی لا رہے ہیں تو آپ کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو اس کی قضا کرنی ہے، لیکن خود بخود اگر قے آ جائے، الٹی آ جائے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ابو داود کی حدیث نمبر 2074۔ ساتویں بات، قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے۔ بخاری کی حدیث نمبر 2013۔ 8، روزہ دار گرمی کی وجہ سے نہا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 2-3 بار دن میں نہائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ جی نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں پورز کیا کہتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے چھید ہوتے ہیں، پورز ہوتے ہیں، تو ان سے پورز ہوتے ہیں تو ان سے پانی اندر جا سکتا ہے۔ یہ کنسپٹ غلط ہے۔ تو یہ صحیح ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2072۔ اردو میری تھوڑی ویک ہے تو نمبرز بیچ بیچ میں بھول جاتے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء سے فجر تک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 626 اور صحیح مسلم کی حدیث 736، مطلب متفقن علیہ حدیث ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اس سے کیا کلیئر ہوتا ہے؟ اس سے ان لوگوں کی نظر کی نفی و تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد 2 الگ الگ نمازیں ہیں، پھر تراویح کا ٹائم کچھ ہوتا عشاء کے ساتھ ہی ہوتا، پھر تراویح اور تہجد کا ٹائم ایک ہی ہے۔ نمبر 10، اگر اعتکاف کرنے والا شخص اپنا سر مسجد سے باہر نکالے اور اپنی بیوی سے ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح دوران اعتکاف محرم عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2029 اور 798۔ ابن عباس 11ویں چیز، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہانڈی یا کسی چیز کو چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب نمک، کسی چیز میں نمک دیکھنا، شکر دیکھنا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں دیکھنا ہے، زبان پہ ہاتھ سے اٹھایا اور زبان پہ چکھ لیا تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1930۔ اعتکاف نمبر 12، اعتکاف کرنے والے کی بیوی معتکف مطلب اعتکاف کرنے والے سے ملاقات کے لیے آ سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2035۔
مسئلہ نمبر 13، عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 2029 اور مسلم کی حدیث نمبر 1172۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے وہ بھی مسجد میں ہی ہے، وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 14، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرنی چاہیے کیونکہ وہ انہی میں سے ایک رات ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 2017۔ نمبر 15، صدقہ فطر عید نماز سے پہلے ہی ادا کرنا جائز ہے ورنہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1480۔ نمبر 16، صدقہ فطر کی مقدار 1 ساع ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 937 ہے۔ صدقہ فطر اچھا رہتا ہے کہ جنس میں دیا جائے اور جو آپ کھاتے ہو وہ دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 17، عیدین کی نماز میں پہلی نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 962، 963 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 884۔ نماز سے پہلے کا خطبہ دینا سنت سے ثابت نہیں، لہذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1478۔ 2 مسئلے اور کہوں گا، نماز عید کی زائد تکبیروں میں رفع دین کرنا یا نہ کرنا دونوں ثابت ہے۔ ابو داود کی حدیث نمبر 744۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث 2058۔ کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے۔ وآخر الدعوٰ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی المرسلین۔